بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ دوستو، آج کی اس اہم ترین ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے کیسے 1000 قیمتی انسانی جانیں بچائیں، اور امریکہ کی جانب سے اعتراف کے بعد کیسے نون لیگ کو، اپوزیشن کو سانپ سونگھ گیا، اور نون لیگ کے جو ملازم صحافی ہیں ان کی چیخیں اس وقت سنائی دے رہی ہیں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے اس خبر کی کہ یہ کیا خبر ہے، اس سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ بے شک عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جناب خبر کی جانب جاتے ہیں، تفصیل کی جانب کہ امریکی صحافی گلین بیک افغانستان سے انخلا میں مدد کرنے پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے معترف۔ اور جناب تفصیلات یہ ہیں کہ امریکہ کے سیاسی کمنٹیٹر، ریڈیو اور ٹی وی میزبان گلین بیک، جن کی فلائی تنظیم طالبان کے افغانستان میں آ جانے کے بعد افغانستان سے انخلا میں جو ہے وہ لوگوں کی مدد کر رہی ہے، امریکیوں کی معاونت کر رہی ہے، نے عمران خان کی جانب سے ساتھ دینے اور خواتین فٹ بالر سمیت ہزاروں افراد کو جنگ زدہ ملک سے نکالنے میں مدد فراہم کرنے پر وزیر اعظم عمران خان کے اقدامات کی تعریف کی ہے۔ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے اپوزیشن کو سانپ سونگا اور کیسے جو ملازم صحافی ہیں نون لیگ کے، ان کی چیخیں اس وقت سنائی دے رہی ہیں۔ تو جناب سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں گلین بیک نے کہا کہ وہ ریڈیو پر اپنے اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے درمیان ہونے والی خط و کتابت کی تفصیلات جلد شیئر کریں گے، اور انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ پاکستانی عوام کا بھی شکریہ ادا کیا۔ گلین بیک نے کہا کہ ہم نے دنیا بھر کے متعدد رہنماؤں اور سول سوسائٹیز کے لیے مدد کے لیے رابطہ کیا، دنیا بھر کے رہنماؤں سے، سول سوسائٹی سے، لیکن پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے عزم کے ساتھ اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ساتھ اس کا جو ہے وہ جواب دیا۔ وہ پرعزم نظائے وزیر اعظم پاکستان عمران خان انہوں نے، اور جناب رواں ماہ کے اوائل میں امریکی ہفتہ وار میگزین نیوز ویک نے رپورٹ کیا تھا کہ گلین بیک کے خیراتی ادارے مرکری 1 کے 6 طیارے کم سے کم 1000 لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جن میں سے 100 سے زائد امریکی بھی شامل ہیں جو وہاں پر گراؤنڈ ہو گئے تھے مزار شریف میں۔ اور گلین بیک نے اپنے جاری بیان میں یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی قیادت میں پاکستان کے فوجی اور سویلین وسائل کی مدد سے، طالبان کے ساتھ تعاون کرنے کی ان کی صلاحیت کی مدد سے، فیفا انٹرنیشنل فیڈریشن آف ایسوسیشن فٹ بال کی خواتین ایتھلیٹس اور ان کے اہل خانہ پر مشتمل پہلی 2 پروازیں مزار شریف سے روانہ ہو سکیں۔ اور ایک علیحدہ ٹویٹ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی قیادت نے مجموعی طور پر 3 پروازوں کی روانگی میں مدد کی۔ اور وزیر اعظم کی تعریف کرتے ہوئے گلین بیک نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی انسانیت کو سیاست سے پہلے رکھنے کی قیادت عقائد کے درمیان بین المذاہب تعاون کی ایک عظیم مثال ہے جو انسانی ہمدردی کی مشترکہ اقدار پر مبنی ہے۔ یقیناً اس قسم کی بات سن کر ہمارا بھی ڈھیروں خون بڑھتا ہے، اور آپ کا بھی، جو کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے چاہنے والے ہیں، ان کا بھی ڈھیروں خون بڑھتا ہے۔ جناب آگے وہ فرماتے ہیں گلین بیک کہ ہم آنے والے ہفتوں میں مزید تعاون کے منتظر ہیں، اور امریکی میڈیا کے بعض حلقوں کی حالیہ تنقید کے باوجود پاکستان ایک مرتبہ پھر امریکہ کے لیے ایک قابل قدر شراکت دار ثابت ہوا ہے، کیونکہ ہم انسانی بحران کے دوران بے گناہ افراد کی حفاظت کے لیے مشترکہ ہدف کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کو اس موقع پر پاکستان کی اس معاونت کو تسلیم کرنا چاہیے جو بائیڈن کے اوپر انہوں نے تنقید کی، امریکی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، امریکی میڈیا کے اوپر، ان تمام ایجنڈا رکھنے والے میڈیا کے اوپر انہوں نے تنقید کی۔ انہوں نے کہا ہم اس تعاون کو فراموش نہیں کریں گے جنہوں نے کسی وقفے یا رد عمل کے بغیر مدد کی، جس کی وجہ سے امریکہ اور اس کے اتحادی اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے قابل ہو سکے، یعنی وہاں سے سیفلی نکل سکے 31 اگست سے پہلے۔ امریکی ٹی وی میزبان نے یہ بھی کہا کہ ہم نے دیگر کوئی عالمی رہنما ایسا نہیں دیکھا۔ یہ وہ جملے ہیں جن کے بعد اپوزیشن کو سانپ سونگا، جس کے بعد ملازم صحافی دانشوروں کی چیخیں بلند ہوئیں کہ جناب ہم نے کوئی دیگر عالمی رہنما ایسا نہیں دیکھا جس نے انسانیت کو سیاست سے اوپر رکھتے ہوئے معصوم افراد کو بچانے کے لیے اپنی پوزیشن استعمال کرتے ہوئے ایسا قدم اٹھایا ہو۔ ڈیفینیٹلی عمران خان نے اپنی پوزیشن استعمال کی، ان کی رسپیکٹ ہے افغانستان کے اندر، طالبان کے اندر، پوری دنیا کے اندر وہ عالمی رہنما کے طور پر سامنے آئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان کا انداز بہت مہربان رہا ہے، اور انہوں نے ایک مرتبہ بھی ہمارے مقاصد کے اوپر جو ہے وہ سوال نہیں کیا۔ گلین بیک نے کہا کہ گزشتہ چند روز میں وزیر اعظم عمران خان پر تنقید کے لیے میڈیا اداروں کا اپنا ایجنڈا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا اداروں کا اپنا ایجنڈا ہے، لیکن اس ہفتے کے اختتام پر انہوں نے جو جانیں انہوں نے بچانے میں مدد کی اسے تسلیم کیا جانا چاہیے۔ اور امریکی صحافی کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی و ترقی اسد عمر نے بھی ٹویٹ کیا کہ وزیر اعظم عمران خان کو ایسے شخص نے
خراج تحسین پیش کیا ہے، جس سے پاکستانی قیادت کے بارے میں اچھی باتیں کہنے کی توقع نہیں تھی۔ بلیز میڈیا کے ساتھ تعلق ہے امریکی صحافی کا، اور وہ اس حوالے سے خاصے شہرت یافتہ بھی ہیں، جانے جاتے ہیں۔ وہ پاکستان کے اوپر بڑی تنقید بھی کرتے رہے ہیں، لیکن اس موقع کے اوپر جس طرح سے انہوں نے عمران خان کو خراج تحسین پیش کیا ہے یہ بڑا ہی اہم ہے۔ اسد عمر نے کہا کہ ایک دہائی سے وزیر اعظم کے قریب کام کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے کہ ان کے تمام فیصلے ان کی مشکل حالات کا شکار افراد سے ہمدردی اور امن کی خواہش پر مبنی ہوتے ہیں، کہ مشکل حالات میں عمران خان ہمیشہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اور خیال رہے سب کو اس بات کا کہ افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد سے پاکستان انخلاء کی کوششوں میں آسانی فراہم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا رہا، سب سے آگے رہا، اور اسی سلسلے میں ایک حالیہ پیش رفت میں حکومت کی جانب سے افغانستان سے انخلاء کے لیے ہنگامی طور پر انسانی بنیادوں پر ویزے جاری کرنے کے بعد نیشنل جونیئر گرلز ٹیم سے تعلق رکھنے والے افغان فٹ بالرز اور ان کے خاندانوں کو تورخم بارڈر پار کرنے کی بھی اجازت دی گئی تھی پاکستانی حکام کی جانب سے، عمران خان کی جانب سے، پاک فوج کی جانب سے۔ اور اس سے پہلے دفتر خارجہ نے بھی اپنے بیان میں کہا تھا کہ جب سے طالبان نے افغانستان پر جو ہے وہ آئے ہیں، طالبان جب سے افغانستان میں دوبارہ آئے ہیں، پاکستان عالمی برادری کے ساتھ رابطے میں مصروف ہے، اور مصروفیت کا زیادہ تر حصہ غیر ملکیوں اور کمزور افغانوں کے انخلاء پر مرکوز ہے۔ اور 2 ستمبر کو جاری ہونے والے ایک بیان میں بھی یہ بتایا گیا تھا کہ اس وقت تقریباً 12,000 افراد کو پاکستان کی مدد سے افغانستان سے نکالا جا چکا تھا، 12,000 افراد کو، جن میں سے 1,000 افراد کی بقول امریکی صحافی کے عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے انسانی ہمدردی کے تحت یہ قیمتی جو جانیں ہیں وہ بچائی ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہے وہ صورتحال کہ کس طرح سے عالمی برادری، کس طرح سے امریکی میڈیا گروپ کا ایک بڑا صحافی وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی بطور عالمی رہنما ان کے جو اقدامات ہیں ان کی وہ تعریف کر رہا ہے، اور بلا شبہ وہ یہ ماننے پر مجبور ہے کہ اس وقت وزیر اعظم پاکستان عمران خان صرف پاکستان کے رہنما نہیں بلکہ پوری عالمی دنیا کے کپتان کی حیثیت سے سامنے آئے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان کے اندر موجود ہیں وہ ملازم صحافی، وڈے کالم نگار، ویلے دانشور اور ایسے افراد جو کہ باقاعدہ نون لیگ کے پے رول کے اوپر ہیں، نون لیگ کے واٹس ایپ گروپ کا حصہ ہیں، نون لیگ کی جانب سے ان کو ٹکرز دیے جاتے ہیں جس کو وہ ٹویٹ کرتے ہیں اور ری ٹویٹ کرتے ہیں، اور ایک ہی طرح کی ان کی ساری چیزیں ہوتی ہیں، نام ان کے کیا لینے، ان کی تصویریں آپ نے تھم نیل کے اوپر دیکھ لی ہوں گی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ بغض عمران خان میں اس حد تک گر چکے ہیں، اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ انہیں پاکستان بھی نظر نہیں آتا، انہیں اپنا مادر وطن نظر نہیں آتا، انہیں اپنی سرزمین نظر نہیں آتی، ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے، کیونکہ عمران خان کے آنے کے بعد ان کے جھوٹ کا پردہ چاک ہو چکا۔ عمران خان کے آنے کے بعد وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہوا کے اندر جو باتیں کیا کرتے تھے وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئی، اور گزشتہ 3 برسوں کے دوران ان کی دی ہوئی ہر خبر جو ہے وہ مکمل طور پر جھوٹی ثابت ہوئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن، جن کا مطمع نظر صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ مسلسل گزشتہ 3 برسوں سے اس کوشش میں مصروف ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان کی حکومت کو گرایا جائے، اس کے لیے وہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کی مدد، امریکہ کی مدد، اسرائیل کی مدد، بھارت کی مدد بھی حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کے لیے وہ کسی سے بھی ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جیسا کچھ دن پہلے جو ہے وہ کہا بھی گیا کہ شاید شیطان بھی جو ہے وہ اگر عمران خان کے خلاف اگر آ جائے تو یہ اپوزیشن شیطان کے ساتھ بھی مل جائے گی، اور اس کے ساتھ مل کر عمران خان کی حکومت جو ہے وہ گرانے کی کوشش کرے گی۔ ان تمام لوگوں کا یہ ایجنڈا ہے، لیکن اس کے ایجنڈے کے باوجود کہ انہوں نے میڈیا کے مختلف لوگوں کو، مخصوص لوگوں کو یہ ایجنڈا پروموٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ انہیں نہ صرف مخصوص جملے دیے، مخصوص ٹویٹس دیے، لیکن ان کی تمام تر غلیظ کوششوں کے باوجود پاکستان کا عالمی دنیا میں نام بنا، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا عالمی دنیا میں نام بنا، اور آج عالمی دنیا اور امریکہ جیسے بڑے ملک کے بڑے میڈیا گروپ کا ایک بڑا صحافی بھی اس بات کے اوپر مجبور ہے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی اس پالیسی کی تعریف کرے، اور عمران خان نے اس موقع کے اوپر جو عالمی برادری کے لیے، جو انسانیت کے ناطے، جو انسانی جانیں بچانے کے ناطے جو سٹیپ لیے اس کی وہ تعریف کرے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔